السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احسن گوری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ عمران خان نے آج اڈیالہ جیل سے ایک بڑا اہم پیغام جاری کیا جس میں پی ٹی آئی کارکنان کو ہفتے کے روز احتجاج کی کال دی۔ یہ احتجاج کی کال کیوں دی گئی؟ آج عمران خان نے جیل میں بانگ دوہر میڈیا کے ساتھ واضح الفاظ میں یہ کہا کہ اگر مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے تو عوام سے یہ واضح الفاظ میں کہتا ہوں کہ عوام اپنی حق لینے کے لیے باہر نکلے۔ ہفتے کے روز تمام لوگ احتجاج کریں، گلی گلی، محلے محلے اور ہر جگہ چوکوں اور چراہوں میں احتجاج کیا جائے۔ یہ احتجاج کیوں؟ کیونکہ پاکستان میں جمہوریت کا قتل کیا گیا۔ انہوں نے کہا پیپلز پارٹی جس طرح نیچے آ گئی تھی، جس طرح نون لیگ زمین بوس ہو گئی تھی، اب ان کو صرف اٹھایا تو ان جو غیر جمہوری ہتھ کنڈے استعمال کرنے والوں نے پھر سے ساکھیوں بلی حکومت کو کھڑا کر دیا ہے۔ یہ عوام کے مینڈیٹ سے کبھی بھی اقتدار میں نہیں آئے اور اسی طرح انہوں نے اب بھی کیا۔ آپ نے دیکھا کہ بلاول بھٹو نے کہا کہ جی عمران خان ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کس طرح عمران خان آپ کے ساتھ بات کریں؟ جس طرح آپ نے چوری شدہ مینڈیٹ حاصل کرنے کے بعد اقتدار میں آئے، کس طرح بنتا ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر بات کی جائے؟ اور بات ہونی بھی نہیں چاہیے کیونکہ تمام لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے، تمام لوگوں نے عمران خان کے نظریے کو ووٹ دیا ہے کہ کبھی بھی ان غیر جمہوری طاقتوں کے ساتھ ہم نے نہیں بیٹھنا۔ اب کیا ہوگا کیا؟ یعنی عمران خان نے اب اس میں الائنس بڑا اہم بنایا ہے۔ اب میں نے ایک فوٹو دیکھ رہا تھا جس میں مولانا فضل الرحمان کے جو آگے فورس جو انہوں نے ایک بنائی ہوئی ہے، جو خاکی وردیوں پہنے ہوئے صفحہ اول میں رہتے ہیں، جس طرح وہ احتجاج کرتے ہیں ان کو روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جب انہوں نے پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج کیا، اب مولانا فضل الرحمان نے پریشر تو ایک ڈیولپ کرنے میں، بلڈ کرنے میں کامیاب رہتے ہیں۔ اگر کوئی اس بات کو ڈینائی کرے تو وہ یقیناً ایک احمق جو ہے وہ بندہ ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان کے پاس ایک طاقت تو موجود ہے کہ وہ ایک پریشر ڈیولپ کرنے میں تو کامیاب رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جب پی ڈی ایم کا ساری سرداری مولانا فضل الرحمان کے پاس تھی، انہوں نے جس طرح پریشر ڈیولپ کیا اور جس طرح آگے سارے معاملات چلے۔ اب عمران خان نے، جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان، آج ایک سوال بھی عمران خان پہ کیا گیا کہ آپ مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل کا لقب دیتے تھے اور اس کے بعد دوسرے اہم جو پارٹی عہدے دران ہے جس میں آفتاب شیر پاؤ ہے اور جو دوسری اہم پارٹیز ہیں، عمران خان نے کہا دیکھیں کہ میرا سیاسی اختلاف اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ اگر میرے حق کے لیے میرے ساتھ نہیں کھڑا ہونا کسی نے، ہر کسی نے اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ کہ اگر پاکستان کا نام اسلام کے نام سے شروع ہوتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، تو اگر پاکستان میں جمہوری عمل نہیں ہے تو ہر اس شخص کو کھڑا ہونا ہوگا جس کے مینڈیٹ کا احترام نہیں کیا گیا۔ آپ دیکھیں مولانا فضل الرحمان نے بھی آج سٹیٹمنٹ دی اور وہ سٹیٹمنٹ بڑی اہم تھی کہ اگر عمران خان کی جو واضح اکثریت موجود ہے، اب اکثریت کو اقلیت میں بدلا جا رہا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا جس طرح رونا رو رہا ہے، جس طرح رپورٹ کر رہا ہے، الجزیرہ، بی بی سی اور دوسرے اہم چینل جس طرح رپورٹ کر رہے ہیں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ بڑی ہی ورسٹائل اور بڑی ٹینس صورتحال ہے کہ لوگ تیار ہیں کہ عمران خان کال دیں اور ہم باہر نکلیں، اور یہ کال عمران خان نے دے دی ہے۔ اب لوگ باہر نکلنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ لوگوں کا مینڈیٹ چوری کیا گیا۔ اس سے پہلے لوگ اپنے غصے کو قابو کر کے اپنے گھروں میں موجود تھے اور لوگوں نے یہ طے کر رکھا تھا کہ 8 فروری کو ہم نکلیں گے اور اپنے ووٹ سے ہم اس سارے الیکشن کو بدل دیں گے اور اس ساری ظلم کی، زیادتی کی، جتنے سارے اس وقت ٹیرر پھیلایا جا رہا تھا، ان سارے خوف کے بتوں کو ہم توڑ دیں گے۔ انہوں نے ان خوف کے بتوں کو توڑا۔ عوام 8 فروری کو عمران خان کے نکلی اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ فارم 45 چھپائے گئے، جس طرح آر اوز کے رزلٹ کو بدلا گیا۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا
کہ جس طرح لوگوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے، ان کے کاغذات نامزدگی چھینے گئے، پھر کاغذات نامزدگی جس طرح وصول کیے گئے، عمران خان کے انتخابی نشان کو ایک طرف کر دیا گیا، اور اب ایک اور کافرانہ کام جو وہ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو خواتین اور اقلیتوں کی نشستیں عمران خان کو دی جانی تھی اب وہ بھی نہیں دی جا رہی۔ تو کس طرح کہتے ہیں جس سنی جو اتحاد کونسل ہے جو انہوں نے اپنی پہلے سے لسٹ نہیں دی تھی۔ میں ایک ٹاک شو دیکھ رہا تھا اور یقیناً مجھے اس بات پر ہنسی بھی آ گئی کہ کس طرح یہ لوگ اس میں جو عظمہ بخاری صاحبہ تھی وہ فرما ہی رہی کہہ رہا تھا کہ جس قدر آج وہ ان کو ایک رول ملا ہوا ہے نا، جس طرح آج کل جو پنجاب اسمبلی میں نعرے لگائے جا رہے ہیں تو کوئی ٹیکل نہیں کر سکتا، عظمہ بخاری بھی کیلی صرف رولا ہی ڈالتی ہیں۔ تو وہ آج کہہ رہی تھی کہ اگر ان کو سیٹیں نہیں الیکشن کمیشن نے دینی تو وہ سیٹیں ہمیں دے دیں تاکہ ہم اقلیتوں کی نمائندگی اور خواتین کو نمائندگی آگے دے دیں۔ اب دیکھیں کہ چلے وحدت المسلمین اور عمران خان سے تو ویسے بلے کا نشان ہی لے لیا، وحدت المسلمین اور دوسری جو جماعتی اگر انہوں نے پہلے نام نہیں تھے دیے یا لسٹ نہیں تھی دی تو اب ان کی جن کی سیٹیں زیادہ کرنی ہے کیا انہوں نے وہ لسٹ دی ہوئی تھی؟ نہیں دی ہوئی تھی۔ اگر پی ٹی آئی کو آپ اس بحاف پہ سیٹیں نہیں دینا چاہتے کہ انہوں نے پہلے لسٹ نہیں دی تھی، یا سنی وحدت المسلمین جس میں پی ٹی آئی ضم ہو گئی ہے انہوں نے لسٹ نہیں دی تھی، تو اب ان کی سیٹیں آپ بڑھا کس طرح دیتے ہیں؟ اگر انہوں نے 20 نام کی لسٹ دی ہوئی تھی تو ان کو صرف 20 سیٹیں ملنی چاہیے، اب ان کی 50 سیٹیں آپ کس طرح کریں گے؟ تو الیکشن کمیشن جس طرح دوہرے معیار سے چل رہا ہے تو پھر احتجاج بھی ہوں گے، سوال بھی اٹھیں گے، پھر آپ کی ساری کارکردگی پر لوگ تھو تھو بھی کریں گے اور یقیناً آپ کو کہیں گے کہ اس طرح اگر جمہوریت کو آپ نے چلانا ہے تو پھر آپ کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اپنے ہوسٹ احسن گوری کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔